IMF کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں عوام اس پر اعتماد نہیں کریں گے اور اس چیز کا کپتان کو جھٹکا لگے گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ طے شدہ بات ہے کہ IMF جس ملک کو قرضہ دیتا ہے اس پر بہت سی شرائط بھی عائد کرتا ہے اور ان شرائط کے ذریعے وہ اس ملک کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہونے کے علاوہ معاشی حوالے سے زیادہ تر فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھر دیکھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ امریکی اور مغربی ذرائع ابلاغ اور مختلف تھنک ٹینکس گزشتہ کئی برسوں سے ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ انتہا پسندی، شدت پسندی اور غیر یقینی سیاسی حالات کو جواز بنا کے پاکستان کے جوہری اثاثے بلوچستان اور آزاد قبائلی علاقوں کے حوالے سے جارحانہ اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا بھڑکاتے ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ اور تھنک ٹینکس کے مفروضات پر مبنی خیالات دراصل ان کے ضمیر میں چھپے مذموم عزائم ہیں، اسی لیے امریکی حکام کا رویہ پاکستان سے ٹھیک ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ماضی میں بھی اور اب بھی قرضہ دیتے ہوئے پاکستان سے کئی ایسی شرائط بنوائی گئی جن سے شاید حکمران اشرافیہ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ان شرائط کی وجہ سے مہنگائی میں ہونے والے اضافے نے عوام کو بے حال کر دیا۔ ریاست سے عوام کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا، خاص طور پہ جو ان علاقوں میں جو باقی ملک کے مقابلے میں پیچھے ہیں۔ عالمی کیا، اب تو لوکل ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس سطح پہ آ چکا ہے کہ آج ڈیفالٹ ہوا یا کل، کیونکہ اس بار تو پاکستان کی زراعت کو ایسا لگتا ہے کہ سازش کے تحت تباہ کیا گیا، کیونکہ زراعت ہی ہماری بیک بون تھی جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ چاہے ہم ڈیفالٹ کر جائیں پر ہم اپنی عوام کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے، کیونکہ ہم اپنا اناج خود اگاتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ اب تو ہم گندم تک باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر اسی وقت سی پیک کو لے کر بھی پاکستان پہ بہت پریشر ہے کہ کس طرح اس کو رول بیک کیا جائے، چائنا کو یہاں سے نکالا جائے۔ دراصل امریکی مفاد یہ ہے کہ پاکستان یوں ہی IMF کی بساکیوں کے سہارے چلتا رہے اور اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا نہ ہو سکے، یہاں تک کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جائے تو کر جائے، کیونکہ اب امریکی ماننے لگے کہ یہی ان کے مفاد میں ہے، کیونکہ چائنا تو $30 بلین زیادہ پاکستان میں لگا چکا ہے اور اب پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو چائنا مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ہر صورت سے پاکستان کو ریسکیو کرنے آئے گا اور یوں چائنا پر پاکستان ایک اضافہ اور بن جائے گا۔ بہرحال اس کا فائدہ تو امریکہ کو ہی ہونا ہے۔ میں کوئی کنسپریسی تھیوری پیش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں۔ اب اس تمام صورتحال میں چیزیں سامنے آئیں کہ تحریک انصاف کو یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ سمیت ہمارے دشمن نمبر 1 ممالک سے بھی فنڈز موصول ہوئے، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں جانتے بوجھتے تو پاکستان کو گردی نہیں رکھوایا جا رہا، کہیں جانتے بوجھتے تو نہیں چن چن کرنا اہل لوگ ادارے میں لگائے جا رہے کہ نظام بالکل ہی بیٹھ جائے، پاکستان فیل ہو جائے۔ اس فورن فنڈنگ کیس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، جس ممالک سے فنڈنگ کے الزامات ہیں وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، تو یاد رکھیں جب آپ معاشی طور پہ فیل ہوں گے تو نہ تو ایٹمی قوت برقرار رہ سکیں گے اور نہ ہی کسی بڑی فوج کو مینج کر سکیں گے۔ بہرحال میرے خیال سے اس رپورٹ کے منظر عام پہ آنے کے بعد PTI کے شاید نئے نام سے جماعت رجسٹر کرنی پڑے، اور اس رپورٹ نے جہاں ملک بھر کے اہل علم کو ششدر کر دیا ہے وہاں پہ دنیا بھر میں PTI کے دوستوں کو بھی حیران کیا کہ جب چندہ دینے والے افراد، تنظیمیں اور ادارے بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں نا، IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے کل 12 جنوری کو اپنے ایک اجلاس میں اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ پاکستان نے کس حد تک اس کی شرائط کو نافذ کیا۔ اس جائزہ اجلاس کے بعد پاکستان کو $1 ارب 5 کروڑ کی قسط دینے سے متعلق فیصلہ ہونا تھا۔ اب PTI کی حکومت نے IMF سے درخواست کی کہ جائز اجلاس مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ شرائط کے نفاذ کے لیے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پارلیمان سے بھی منظور نہیں ہوئے۔ اس وقت پاکستان میں IMF کے ترجمان ایسٹر پریز نے فوراً کہا IMF پروگرام کے 6 جائزے پر غور پاکستان کی درخواست پہ ملتوی کیا گیا۔ اب امکان ہے کہ اجلاس اسی مہینے 28 یا 31 تاریخ کو ہوگا اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس اجلاس سے پہلے دونوں بلوں کو پارلیمان سے منظور کرا لے۔ منی بجٹ کی منظوری سے متعلق ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی آف خزانہ اس بل کا جائزہ لے کے آئین کی شق 73 کے مطابق اپنی سفارشات مرتب کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی ان سفارشات کی پابند نہیں اور وہ ان پہ غور کیے بغیر بھی منی بجٹ کی منظوری دے سکتے ہیں۔ تو سینٹ کسی بھی بل سے متعلق اپنی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 14 دن کا وقت تو لیتا ہے۔ تاہم چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے 4 جنوری کو اراکین سینٹ سے کہا تھا کہ وہ 3 دن کے اندر اس بل سے متعلق سفارشات تیار کریں، جس پہ ارکان نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اتنی کم مدت میں بل نہیں پریپیئر ہو سکتا۔ بہرحال آپ دیکھیں عمران خان خود کو پاک اور شفاف قرار دیتے آ رہے ہیں، بلکہ صادق اور امین کا خطاب اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنی ہر تقریر میں اپنے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، انہیں چور، بدعنوان اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔
کہ کرپشن کا خاتمہ ان کا روڈ میپ چھوڑ دیں، لیکن جس طرح IMF کی شرائط پاکستان کے گلے میں ڈال رہے ہیں، جو فورن فنڈنگ کیس کے راز کھل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فورن فنڈنگ کیس میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے کے بعد عمران خان خود اور PTI کی بھی اخلاقی پیمانوں میں وہیں کھڑی ہے جہاں وہ دوسروں پہ الزام تراشی کرتے رہے۔ اب تو ان کے حمایتی بھی ان کی حمایت میں بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، بالکل ان کے اپنے ترجمان جیسے احمد جواد نے تو آج سیریز آف ٹویٹس کی ہیں کہ PTI کے دور میں کروڑ پتی اور ارب پتی بننے والے PTI کے وزیر اور لیڈروں کی فہرست بنا رہا ہوں۔ ریاست مدینہ میں انصاف اور احتساب سب کا ہوگا۔ ادھر ترکی میں بھی کچھ کھرے ملے، اسے کہتے ہیں اونٹ کا پہاڑ کے نیچے آنا یا مکافات عمل کا شکار ہونا۔ PTI اس الزام کے بعد عوام کی نظروں میں مزید گر چکی ہے۔ مہنگائی، لاقانونیت، اندرونی اور بیرونی سطح پہ بھی اس کو کوئی شاندار کارروائی تو نہیں، لیکن اس معاملے میں PTI کی رئیس ساکھ کو خاک میں ملا دیا۔ کیونکہ یاد رکھیں سب کچھ PTI کے خلاف سازش نہیں بلکہ تمام مواضع الزامات اور حقائق PTI میں موجود اچھے لوگ سامنے لائے ہیں جو عمران خان کی تقریروں کے دھوکے میں تو آ گئے، پر جب انہوں نے حقائق دیکھے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فورن فنڈنگ کیس کا علم بھی سابق PTI کے لیڈر اکبر اسبابر نے اٹھایا ہوا ہے۔ پھر حکیم سعید سے لے کر ڈاکٹر اسرار کے عمران خان کے حوالے سے بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ تو موجودہ دور میں فضل الرحمان تو بغیر کسی لگی لگی کے عمران خان کو فورن کا یعنی یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رتی برابر بھی ٹھیک ہو تو وہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فی الحال پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ عالمی طاقتیں جہاں پاکستان کو سرنگوں رکھنا چاہتی ہیں تو ہماری حکمران اشرافیہ بھی ان کے ہاتھوں کھیل رہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اپنے مفادات، اپنی پارٹی، اپنے رشتہ دار اور اپنے کاروبار کو تو خیال ہے، عوام کا کیا بنے گا، اس ملک کا کیا ہوگا، اس سے تو کوئی سروکار نہیں۔ حکمرانوں کی عالمی اسٹیبلشمنٹ سے پیار کی پینگیں اور عوام سے یہی وہ تعلقی ہے جو سب کچھ ملیا میٹ کر سکتی ہے۔